صبح 7 بجے ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ بہرحال میں ایک دو باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اپنے خطاب تو سماعت فرما لیے ہے اور ہمارا مرکزی خطاب ہمارے متوسم لا چکے ان کا ہوگا۔ آج سال کا پہلا دن ہے، اسلامی سال کا، تو اللہ ہمیں اس سال میں ہمیں بھی اور حضور کی امت کو برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیزی سے دور بدل رہا ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، گمراہی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ گمراہ لوگوں نے آگ لگا رکھی ہے۔ صحابہ کافر معاذ اللہ، حضور کی بیویاں معاذ اللہ مسلمان نہیں ہیں، حضور کی ایک شہزادی ہے، 4 کا 3 کا انکار ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ٹھنڈے دل سے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، پاگے کی تک کھا گئے، ظلم کیا، جبر کیا، تو ایک بات یاد رکھنا کہ انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، حضور کی نبوت کا انکار کر دیا، حضور کے لا اسلام کا انکار کر دیا۔ تمام صحابہ سے اسلام کی خدمت، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، تمام صحابہ سے، چاروں خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت پہلے 2 خلفاء کی ہے، پہلے 2 خلفاء کی ہے۔ اور جتنا اسلام پھلا پھولا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پھلا پھولا ہے۔ عیسائی متعصب ہونے کے باوجود اس نے کتاب لکھی ہے 100 بڑی شخصیات، حضور کے 2 صحابہ کا نام اس میں لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا عمر بن خطاب۔ جتنا شیعہ اسلام کے گستاخ، دشمن اور غدار ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ بھئی کوئی آپ کی بیوی کو گالیاں دے آپ برداشت کر جائیں گے؟ کوئی آپ کی بیٹی کو گالی دے آپ برداشت کر جائیں گے؟ کوئی آپ کے دوستوں کو گالی دے آپ برداشت کر جائیں گے؟ کوئی آپ کے سسر کو گالی دے آپ برداشت کر جائیں گے؟ کوئی آپ کے داماد کو گالی دے آپ برداشت کر جائیں گے؟ یہ دنیا کے ایسے خبیث ترین ظالم انسان ہیں جن کے نزدیک حضور کی بیویاں بھی کافر ہیں معاذ اللہ، حضور کے صحابہ بھی کافر ہیں، حضور کی بیٹیوں کے انکار ہے۔ یار یہ کیسا مذہب ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے، مت ان کے جلسے پروگراموں میں جائیں، مجلس میں جائیں، ان کو سنیں نہیں۔ آپ سنی مسلمان ہیں تو آپ پہ ان کی بات کا سننا حرام ہے۔ اپنے مذہب کی غیرت رکھیں، ان کے چھوٹے بچے سے بڑے تک صحابہ کو گالیاں نکالیں، آپ کے کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو خدا را عقیدہ کوئی چیز ہے۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے، میں آپ کو ہر موقع پہ، دیکھیں 14 اگست کا پروگرام ہے، پورے پاکستان میں کسی مسجد میں نہیں تھا، آپ کی مسجد شروع ہوا۔ جب محرم کا پروگرام پورے فیصل آباد میں نہیں تھا، یہاں شروع ہوا، ٹھیک ہے، اب شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ 14 اگست پروگرام بھی مساجد میں شروع ہو گئے۔ کئی پروگرام ان کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ تو بس یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل آپ کو پیغام دینا ہے۔ پہلا دن ہے تو آخری بات ساقی صاحب سے لے کر شاہ صاحب، تصدیق صاحب اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میری تمام سے گزارش ہے
اور کل سے میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. میں گناہ گار اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ میں اپنی زندگی جو میری گزری ہے اس کو دیکھوں. جو میری خامیاں ہیں میں کم سے کم ایک دو بڑی خامیاں آج نئے سال میں اللہ سے وعدہ کروں کہ میں نہیں کروں گا. میں آپ کو بدلوں. ہر بندہ اپنی زندگی پہ کردار پہ نظر، ہر بندہ. یہ میرا آپ سے بڑا میسج یہی ہے آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑے سے کچھ نہ کچھ تو کریں نا. کیا یہ نئے سال بھی آتے رہیں گے، یکم محرم آ گئی، 10 محرم آ گئی، یہ سال دن مہینے چلتے رہیں گے، ہم اس طرح رہیں گے تو پھر ہمارے پروگرام کا بھی فائدہ نہیں ہے، زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مجھے آپ کو احساس ہی نہ ہو اپنے آپ کے بدلنے کا. تو میری سب سے گزارش یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. اللہ میرا حامی ناصر ہو. اب میں گزارش کروں گا اپنے مہمان مکرم، مہمان معظم حضرت علامہ مولانا پیر طریقت محمد منظور ساقی صاحب، سینئر رہنما علماء پاکستان فیصل آباد. میں تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں، اپنی اسلامیہ اہل محلہ اور محترم جناب سید فاضل شاہ صاحب امیر انجمن دفعہ ناموں سے سعادت، ان کا بھی شکر گزار ہوں. بھائی ندیم صاحب ماشاءاللہ یہ کیمرہ لگاتے ہیں جمعہ پر کتاب ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مسجد کے ساتھ اٹیچ رہو، آپ کا ایمان محفوظ رہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. نعرہ تکبیر.